خداوند یسوع برکت دے، سرفراز کرے۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خداوند یسوع برکت دے۔ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، اور بہت سی باتیں جو کلام مقدس سے، خدا کی شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی حکم عدولی بھی کرتا ہے۔ جب حکم عدولی کرتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی سامنے آتا ہے۔ کلام مقدس میں کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، اس کی چھٹے باب کی 14ویں آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار، ہموار ایسے اور ناہموار کوئی ایسے ایسے ہو، ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ میں چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے پڑھیں دوسرا کرنتھیوں چھٹا باب اس کی 14ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ جی، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ جی ہاں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ اس کا مطلب پولس رسول لکھتے ہیں کہ تم لوگ، آپ لوگ جو ہو وہ کیا ہو؟ ایماندار لوگ ہو۔ کیا ہے آپ لوگ؟ ایماندار لوگ ہو۔ جب آپ ایماندار ہیں تو اپنے تعلقات بے ایمانوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ استوار نہ کریں، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے۔ ایک طرف بے دینی اور ایک طرف دینداری، تو دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اسی طرح روشنی اور تاریکی دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آگے 15ویں آیت۔ مسیح کے بلیعام کے ساتھ کیا موافقت؟ مسیح کو بلیعال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، متضاد چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ لکھا ہے جو ناہموار جوا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ جوا کس کو بولتے ہیں۔ جب کسان ہل چلاتا ہے تو اس میں اپنے بیلوں کو جب ہل چلانے کے لیے جوتتا ہے تو پھر وہ ہل چلاتے ہیں، تو جو ان کے گلے کے، ان کی گردن کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ دونوں آپس میں بندھے رہیں اور یکساں کام کریں، یکساں زور لگائیں، اس کو جوا بولتے ہیں۔ یہ نارملی لکڑی کا بنا ہوتا ہے، تو وہ دونوں کو برابر رکھا جاتا ہے، اور جو اس میں جو جوئے کے اندر جو جانور جوتے جاتے ہیں وہ بھی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ برابر رہیں۔ کیسے؟ ایک سائڈ پہ وہ بیل کو جوتے، دوسری سائڈ پہ گھوڑے کو جوت رہے تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ ایک کی سپیڈ کم، ایک کی زیادہ۔ اسی طرح ناہموار جوئے میں نہیں جتنا چاہیے۔ ایمانداروں کو خدا کا بندہ سکھا رہا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ کلام مقدس میں اگر استشنا کی کتاب اس کا 7واں باب 3 آیت میں بھی یہی سکھایا گیا تھا۔ شریعت جب دی گئی تو خدا نے اپنے لوگوں کو یہی سکھایا کہ تم لوگ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا، نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا۔ جی پڑھیے پلیز۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں بیاہ لانا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔
جی यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। शुक्रिया जी। अगर 7वें बाब की पहली आयत को पढ़े तो उसमें लिखा जब खुदावन तेरा खुदा जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और किनानियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों को जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर है निकाल दे। जी है तो ये सारी कौमें जोरावर जब उनमें से तुझे निकाल दे तो फिर क्या करना, तुम उनके साथ ब्याह शादी भी, तीसरी आयत से ब्याह शादी भी, और तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना। ये क्या कहाँ लिखा है? ये शरीयत में लिखा हुआ है। अस्तिशना 7 बाब उसकी तीसरी आयत। उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। जी हाँ, ना अपनी बेटियां देना, ना उनसे उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे। मसला ये है दरमियान में, प्रॉब्लम ये आएगा आगे चलकर। क्या प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि वो तुम्हारी बेटों को बेटियां, वो जो होंगी गैर कौम की बेटियां होंगी, तुम्हारे बेटों को बरगश्ता कर देंगी। क्या कर देंगी? बरगश्ता कर देंगी, मेरी पैरवी से तुम्हें फेर देंगी मेरी पैरवी से। जी पढ़िए। क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। जी हाँ, यहाँ तक उनके साथ हो जाएगा, हो सकता है कि वो गैर माबूदों की इबादत करना शुरू कर दें। यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। जी हाँ, क्या करेगा? खुदा का गजब तुम पर भड़केगा, और जब खुदा का गजब तुझ पर भड़केगा तो क्या होगा? तुम हलाक हो जाओगे, हलाक कर देगा खुदा। किस वजह से? गैर कौम की बेटियां लेने या उनको बेटियां देने से, उनसे इस तरह के रिश्ते उस्तवार रखने से खुदा नाराज होगा, और क्या होगा? खुदा का गजब तुम पर भड़केगा, और फिर क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके 17वें बाब की 17वीं आयत पढ़ें, अस्तिशना 17 बाब 17वीं आयत। और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे ताना हो कि उसका दिल फिर जाए। शुक्रिया। 17वें बाब की अगर 14वीं आयत में लिखा है कि बादशाह के बारे में लिखा है कि बादशाह कैसा होना चाहिए, तो उसी के लिए फिर आगे लिखा है। चलो 14वीं से शुरू कर लेते हैं। जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फकत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको। शुक्रिया जी। फिर अगर 17वीं आयत में लिखा, फिर उसमें चलते चलते उसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं कि बादशाह के बारे में क्या हुक्म है। और वो बहुत सी बीवियां ना रखें, बहुत सी बीवियां ना रखें। पहले क्या हमने सीखा कि बादशाह की बीवी तो हो, लेकिन कहां से हो? अपनी कौम से हो। हम रिश्ता उस्तवार रखें तो किसके साथ रखें? ईमानदारों के साथ रखें। अगर हम ये दावा करें, हम बोलें कि प्रेज द लॉर्ड, आई एम बिलीवर, हम मुकद्दसीन लोग हैं, और हमारे रिश्तेदारियां अगर गैर कौम के साथ हों तो फिर मामला खराब हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये लिखा है कि वो एक कितनी बहुत सारी बीवियां, बादशाह जो है वो बहुत सारी बीवियां और ना रखे, ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे, अपने लिए सोना चांदी भी जखीरा ना करे। जी आगे में लिखा है कि बादशाह जो है वो अपने लिए शरीयत की एक नकल भी रखे, यानी किताबे मुकद्दस भी अपने पास रखे और उसे पढ़े, उस पर अमल करे, ताकि वो अपने लोगों का इंसाफ कर सके। पढ़ दीजिए। और जब वो तख्ते सल्तनत पर जुलूस करे
اور تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے۔ شکریہ جی۔ نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے، یعنی شریعت کی نقل، شریعت کی کتاب اپنے پاس رکھے۔ اور لکھا جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے۔ اردو میں ہمارا جلوس بڑا خطرناک ہے۔ جلوس اس کو بولتے ہیں کہ جس میں بہت لوگ ہوں، بڑی بھیڑ ہو، اس کو جلوس بولتے ہیں۔ یہ جلوس عربی زبان اجلس کا لفظ ہے۔ اجلس کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو جلوس کرنا یعنی جب تخت پر تخت نشین ہو بیٹھے، جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے یہ مماثلت نہیں رکھتا لفظ، لیکن کیونکہ اردو زبان زبانوں کا لشکر ہے، اس میں بہت ساری زبانیں ہیں، اس لیے یہ جو لفظ جلوس کرنا، اس کا مطلب ہے اپنے تخت پر بیٹھنا، تخت نشین ہونا۔ جی تو لکھا ہے وہ ایک نقل رکھے تاکہ اس پر عمل کرے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کا اس کا انصاف کر سکے۔ پڑھ دیجئے۔ اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا۔ جی کتنی دیر تک وہ پڑھے اس کو؟ کتنی عمر تک اس کو پڑھے؟ ساری عمر تک پڑھے۔ بہت سارے لوگ کلام مقدس کو وقتی طور پہ پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھا ہی نہ، بالکل ہی نہ پڑھا۔ تو بادشاہ کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنی ساری عمر کے لیے شریعت کو پڑھے، اس لیے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ساری عمر شریعت کو پڑھے۔ میں ایک بادشاہ کو جانتا ہوں جس نے ان احکام کی پیروی نہیں کی، اور جس کی وجہ سے اس کا بڑا مسئلہ بن گیا، بہت پریشانی میں آ گیا۔ ایسا بادشاہ جس نے خدا سے صرف حکمت اور دنائی مانگی، حکمت اور دنائی مانگی، باقی خدا نے بولا کیونکہ تو نے کوئی لالچ نہیں کیا، اس لیے شان و شوکت اور دولت تجھے فری میں دے دیتا ہوں۔ وہ تو نے مانگی نہیں، وہ فری میں دے دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ ہے سلیمان بادشاہ۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی زندگی میں ان احکام کو اگنور کیا۔ جب خدا کے ان احکام کو اگنور کیا تو وہ بڑی مشکل میں آ گیا۔ میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 11واں باب، پہلی آیت سے۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ شکریہ جی۔ یہ وہاں پہ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ 17 باب کی 17ویں آیت میں بادشاہ کے پاس کتنی بیویاں ہوں؟ ایک بیوی ہو۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی اپنی بیوی کے علاوہ، وہ تو تھی اس کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں، اجنبی قوم کی اجنبی عورتوں سے کیا کرنے لگا؟ محبت کرنے لگا۔ آگے قوموں کا نام بتا دیا، 5 قومیں: موابی، امونی، ادومی، سدانی اور ہتی۔ ان سے کیا کرنے لگا؟ ان سے محبت کرنے لگا۔ یہ خدا کو بات پسند نہ آئی۔ 2 مسئلے۔ پہلی بات یہ کہ یہ غیر قوم والی ہیں، یہ غیر معبودوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ استشنا 17 باب کی 17 آیت کے مطابق کہ اب وہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ ان دونوں حکموں کی نافرمانی کی آگے لکھا ہے یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ استشنا کی کتاب میں جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ تم ان کے بیچ میں بیچے نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ میں آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتوں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بننے لگا۔ سلیمان کو منع کیا اور اس نے کیا کیا؟ ان کے عشق کا دم بننے لگا۔ تیسری آیت: اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اور اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھی،
اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھر دیا. جی بیویاں، چونکہ بیویاں غیر قوم کی تھی اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ سلیمان بادشاہ کے دل کو پھیر دیا، بدل دیا. کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا جی ہاں، جوانی کے دنوں میں تو وہ اپنی مرضی کراتا رہا، خدا کے حکموں پر چلتا رہا، لیکن جب بڈھا ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور غیر معبودوں کی طرف سلیمان بادشاہ کو کیا کیا؟ مائل کر لیا، اپنے معبودوں کی طرف اس کو پھیر دیا. کیونکہ جب وہ اپنے وہ جاتی ہوں گی عبادت کی جگہ کو تو وہ کیا بولتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ بھی چل، کیونکہ ہمارا تیرے اوپر حق ہے. جی اور اس کا دل خداون اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا. کیونکہ سلیمان اس کا دل چینج ہو گیا، اس کا دل کامل نہ رہا. کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی، جی ہاں، سلیمان 4 قسم کے بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع ہو گیا، ان کو ماننا شروع ہو گیا. استارات کو، سیدانیوں کی استارات کو، امونیوں کی نفرتی ملکوم کو، اور سلیمان نے اور پھر بدی کی. اور اس میں مولک کا بھی ذکر ہے، کموس کا بھی ذکر ہے. پڑھ دیجیے سر. کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کی نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خداون کے آگے بدی کی، اور اس نے خداون کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی. پھر سلیمان نے موابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا. بلند مقام بنا دیا. ایک تو ان کی پیروی کرنے لگا، ایک ان کے لیے بلند مقام بنائے. اور اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزارتی تھی. جی ہاں، اس نے کیا کیا؟ اس نے بلند مقام بھی بنائے اور پھر وہ بخور جلاتی تھی، ان کے ساتھ بھی جانا شروع کر دیا. تو کیا ہوا کہ خداوند سلیمان سے ناراض ہو گیا. پڑھ دیجئے. اور خداون سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداون اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے. شکریہ. کیونکہ اس نے ایک تو اونچے مقام بنائے اور دوسرے ان کے دیوی دیوتا یعنی جو ان کے بت تھے وہ بھی بنائے، وہ بھی بنوائے تاکہ وہ اس کی بیویاں ان کی پرستش کر سکے، ان کی پیروی کر سکے. کلام مقدس میں خروج 20 باب اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے، 5 آیت اس میں لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا. خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ نہ بنانا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بنوا دی. اس حکم کی بھی نافرمانی کی. پڑھ دیجئے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، اور تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ تو ان کو بنانا نہ ان کو سجدہ کرنا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بلند مقام بھی بنوائے اور پھر اپنی بیوی کے لیے مورتیں بھی بنوائیں. پھر خدا ناراض ہوا اور خدا نے دکھائی دے کر کہا کہ تو نے غیر معبودوں کی پیروی کرنا شروع کی ہے، اس لیے خدا کا اصول ہے. جی پڑھ دیجیے. چلے 10ویں آیت پڑھ دیجیے. استشنام 11واں باب 10ویں آیت. اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا. 11ویں آیت. اس سبب سے
پہلا سلاطین 11واں اس باب. سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا جی چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جو میں نے تجھ سے حکم دیا تھا نہیں مانا. جی جو میں نے تجھے حکم دیا تھا، جو ہم نے استشنا کی کتاب میں پڑھا کہ بادشاہ کے لیے کیا احکام تھے، تو نے میرے حکم کی عدولی کی حکم کو توڑا اور میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا. میں سلطنت تو سے چھین کر کس کو دوں گا؟ تیرے خادم کو دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ سلطنت میں مسئلہ آ گیا. کیوں؟ یہ بندہ خدا کا ایماندار بندہ، ممسوح بندہ، اور کر کیا رہا ہے؟ یہ بتوں کی پرستش کروا رہا ہے. اصل میں اس نے اپنی بیویوں کے لیے اونچے مقام بھی خود بنوائے اور ان کی دیوی دیوتا بھی، ان کے جو بت تھے وہ بھی خود بنوائے، اور پھر ان کی پیروی بھی کرنا شروع کر دی اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر. اس وجہ سے خدا ناراض ہوا اور خدا نے بولا کہ تیری بادشاہت قائم نہ رہے گی، بلکہ میں دوسرے کو دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کلام مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے، انجیل مقدس اس کا 12واں باب 25ویں آیت میں یہی لکھا ہے، جس سلطنت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. پڑھ دیجئے. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے، جس بادشاہت میں پھوٹ پڑتی ہے، یہاں پہ دو مسئلے آگئے، دو جگہ پہ عبادت شروع ہو گئی. جس بادشاہت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. ہاں، جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے وہ بھی ویران ہو جائے گا، وہ بھی قائم نہ رہے گا. اس لیے ہمارے گھروں میں بھی ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اگر گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہاں پہ بھی بربادی ہے. اور پھر لکھا تھا کہ میں اس سے سلطنت لے لی جائے گی، یہی لکھا تھا کہ اس کی سلطنت قائم نہ رہے گی جو شریعت کی حکم عدولی کرے گا. تو یہاں پہ بھی لکھا خدا نے اپنے حکم کو پورا کیا اور اس کو فرمایا بادشاہ کو کہ تجھ سے بادشاہت لے کر میں دوسرے کو دے دوں گا. تو ایسا ہی ہوا کہ بادشاہت پر اس سے لی گئی، لیکن خدا نے بولا دیکھ میں تیرے باپ داؤد کی خاطر یہ میں تیرے عہد میں نہیں کروں گا. باپ داؤد کی خاطر تیرے عہد میں ایسا نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا؟ پھر واقعی جب اس کا بیٹا ہے تو اس کی سلطنت اس کے ہاتھوں سے چلی گئی، اور پھر بولا کہ میں ساری سلطنت جان دوں. پڑھ دیجیے. تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا. پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا. جی ہاں، پھر بھی ساری سلطنت تیرے ہاتھوں سے نہیں جائے گی. پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کی آگے جا کے بنی اسرائیل کی دو سلطنت ہو جاتی ہیں. کون سی؟ ایک شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا. آگے پھر ذکر آتا ہے، پھر وہاں پہ دو حکومتیں، دو سلطنتیں ہو جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ خدا کے حکم کو نہ مانا گیا، خدا کے حکم کو اگنور کیا گیا، اور جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، اس نے وہی کام کیا. یہ ایسا بندہ تھا جس نے خدا سے حکمت اور دانائی مانگی، اور حکمت اور دانائی کے کلام مقدس میں لکھا سارے کے سارے خزانے ہمارے یسوع میں پوشیدہ ہے. جب اس نے دے دیے سارے خزانے حکمت دانائی کے دیے، تو آپ جانتے ہوں گے اس کی جب اس نے ایک انصاف کیا تھا دو عورتوں کا، تو ہر کوئی حیران ہو گیا تو اتنی حکمت کہاں سے آئی. لیکن حکمت سے معمور ہونے کے باوجود بھی جب یہ ناہموار جوئے میں جتا تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت بھی اس کے بیٹے کے ہاتھ سے آدھی سلطنت بھی چلی گئی.
کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کولوسیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت، اس میں لکھا ہے خبردار خبردار کوئی تم کو فعل صوفی اور لا حاصل تعلیم سے گمراہ نہ کر لے۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی جی، یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ قربانی کا گوشت کھا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ بپتسمہ نہ بھی لیں تو کتنے کرسچن جنہوں نے نہیں لیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ تعلیم میں فرق آ رہا ہے، لکھا ہے خبردار کوئی تمہیں، خبردار کوئی شخص تم کو اس فعل صوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر۔ ہاں جی، لا حاصل جس سے کوئی حاصل ہی نہیں، فعل صوفی فلسفہ سے نکلا، فلسفیانہ باتیں کر کے تمہیں کوئی گمراہ نہ کر لے۔ جی بات پوری ہے۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فعل صوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کی موافق ہے، نہ یہ ہے اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ انسانوں کی روایت ہے اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے، یہ مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ تو جو ہمیں ابھی ہم بھی اگر یہ سوچیں سلیمان کی طرح کہ اگر جس طرح اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی تو اگر بولیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے اپنے فلسفہ بیان کرتے ہیں اور ایسی تعلیم کو پیش کرتے ہیں جو اس کلام مقدس سے پرے ہے، دور ہے۔ تو اسی لیے خدا کا بندہ باخبر کرتا ہے خبردار کوئی تم کو لا حاصل اور فریب والی تعلیم سے گمراہ نہ کر لے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں، کلام مقدس پر غور کریں کہ اگر ہم کسی کے فریب میں آ جاتے ہیں اور ناہموار جوئے میں جت جاتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہی پریشانی، یہاں تک انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو خدا ہم اپنے کانوں کو تیری حضوری میں چکا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں خم کر دیتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے کلام کر۔ اور خدا ہم تیرے بندہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خدا اپنے بندہ کو بھرے بادل کی طرح بڑی کثرت سے استعمال کرنا، جب تیرا بندہ تیرے کلام کو بیان کرے، تیرے آج کلام کی قدرت سے بندھن جوڑے ٹوٹنے والے ہو، تیرے کلام سے آج جھگڑے آزاد ہونے والے ہو، تیرے کلام سے بیمار شفا پانے والے ہو، تیرے کلام سے آج خداوند جو کسی بھی طرح خداوند ابلیس کے خداوند ہاتھوں سے دکھ اٹھانے والے رہائی پانے والے ہو، اور تیرا یسوع نام خداوند بڑی کثرت سے عزت اور جلال پانے والا ہو۔ خدا تیری حضوری میں منت کرتے اس پوری فضا ماحول کو تیرے پاک کنٹرول میں دے دیتے ہیں، ہماری سوچ و خیالوں کو بھی تیرے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ خدا جب ہم تیرے کلام کو سنیں تو خدا تیرے کلام پر ہم 100 گنا خداوند سن کر عمل کر کے خدا پھل لانے والے ہو، اور خدا ہماری زندگی میں سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملنے والا ہو۔ تیرے یسوع نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔